کا اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہو رہا تھا اور چاند کی مدھم روشنی نے جنگل کی گہرائیوں کو ایک پراسرار شکل دے رکھی تھی۔ کمار اپنے دوستوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک پرانے خستہ حال شکارگاہ میں آیا تھا۔ یہ شکارگاہ کئی دہائیوں سے خالی پڑی تھی اور مقامی لوگوں کے مطابق یہاں عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے تھے۔ کمار اور اس کے دوست راہل اور ارجن نے شکارگاہ کے قریب ایک خیمہ لگایا اور آتش دان روشن کر لیا۔ وہ آگ کے گرد بیٹھ گئے اور ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر تھوڑی دیر بعد جنگل میں رات کے سناٹے کو سننے کی کوشش کرتے۔ کیسا لگ رہا ہے اس جگہ کے بارے میں؟ کمار نے سوال کیا۔ یہ جگہ خاصی پرانی اور خوفناک لگ رہی ہے، ارجن نے جواب دیا۔ راہل، جو زیادہ سنجیدہ مزاج کا تھا، اس گفتگو میں شامل نہ ہو سکا اور ایک عجیب سی چپ اختیار کر لی۔ اس کے چہرے پر خوف کی جھلک نظر آئی۔ راہل نے سرگوشی میں کہا، یہاں پر ایک پراسرار کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک وقت تھا جب ایک زبردست شکاری رہتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے شکار کیے۔ ایک دن جب وہ شکار کر رہا تھا، ایک پراسرار مخلوق کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کی روح یہاں رہ گئی اور جو بھی اس شکارگاہ میں آتا ہے اس پر عجیب و غریب واقعات گزرتے ہیں۔ کمار اور ارجن نے راہل کی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، وہ بس ہنستے رہے۔ لیکن جیسے ہی رات کی تاریکی مزید گہری ہوئی، ان کی باتیں کم ہوتی گئیں اور خوف کی ایک لہر ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ آگ کی روشنی میں اچانک ایک سایہ حرکت کرنے لگا۔ ارجن نے حیرت سے کہا، کیا تم نے یہ دیکھا ہے؟ کمار نے اپنی نظریں تیز کی اور کہا، کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ شاید ہمیں رات کی باتیں ختم کر دینی چاہیے اور آرام کرنا چاہیے۔ وہ سب خیمے میں جا کر سونے لگے، لیکن نیند ان کے قریب ہی نہیں آئی۔ راہل کی آنکھ بار بار کھل رہی تھی اور وہ ہر چھوٹی موٹی آواز پر متوجہ ہو رہا تھا۔ اچانک سے اس نے سنا کہ خیمے کے باہر کچھ حرکت ہو رہی ہے۔ وہ نرم قدموں سے باہر نکلا، لیکن باہر کچھ نظر نہیں آیا۔ خیمے میں واپس آ کر اس نے کمار اور ارجن کو جگایا اور ان کو اپنی کیفیت سے آگاہ کیا، مگر انہوں نے اس کی بات کو زیادہ توجہ نہ دی اور پھر سے سو گئے۔ رات کا سناٹا اور بھی خوفناک لگنے لگا تھا۔ خیمے کے اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک خیمے کے باہر سے ایک پکار سنائی دی، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ راہل نے ہمت کی اور باہر جا کر دیکھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس نے ایک خفیہ سایہ دیکھا جو تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے خیمے کا پردہ گرا دیا اور ارجن اور کمار کو جگایا۔ کیا ہوا؟ راہل نے خوفزدہ انداز میں کہا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے۔ تینوں دوست باہر نکلے اور ایک پرانے شکارگاہ کے درختوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جیسے کسی کا روحانی پیغام ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ ارجن نے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ انہوں نے فوراً خیمے چھوڑے اور جنگل میں تیز قدموں سے چلنے لگے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور ان کا خوف ہر قدم کے ساتھ بڑھنے لگا۔ جنگل میں گھومتے ہوئے وہ ایک پراسرار روشن جگہ تک پہنچے۔ یہاں ایک پرانی قبر نظر آئی۔ قبر کے قریب انہوں نے ایک عجیب سا سایہ دیکھا جو ان کے قریب آتا جا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ راہل نے سرگوشی کی۔ ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا چاہیے۔ خوف کے مارے وہ سب تیز قدموں سے جنگل کے راستے پر دوڑنے لگے اور کسی طریقے سے جنگل میں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ اس خوفناک رات کی یادیں کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ اور اس رات کے بعد کمار، ارجن اور راہل نے اس شکارگاہ کو ہمیشہ کے لیے بھلا دیا۔